داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ افغانستان کے مشہور شہر غزنی کے ایک محلہ حجویر میں پیدا ہوئے، اور یہ آپ کا ننیال ہے، اور آپ کا جو والد کا خاندان ہے وہ اسی غزنی شہر کے محلہ جلاب سے تعلق رکھتا ہے۔ اس اعتبار سے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ یہ حجویری نسبت بھی لگتی ہے اور الجلابی نسبت بھی لگتی ہے۔ آپ کا اسم گرامی آپ کے والد گرامی نے، آپ کی والدہ محترمہ نے، آپ کے ہی جد اعلیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور سرکار کے داماد اور سرکار کے ہمراز حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسم گرامی پہ رکھا ہے۔ آپ کا اسم گرامی علی ہے، اور آپ کے والد گرامی کا اسم گرامی وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے داماد، آئینہ جمال مصطفیٰ، پیکر شرم و حیا، صاحب فہم و ذکا، ذو النورین عثمان غنی کے نام پہ ہے۔ علی بن عثمان، آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، ابو الحسن علی بن عثمان الحجویری الجلابی، اور آپ کی طریقت کی نسبت چونکہ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، اس وجہ سے یہ ساتھ جنیدی نسبت ہے، اور آپ سلسلہ اجتہاد میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے مقلد ہیں۔ اس اعتبار سے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حنفی ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس گھرانے میں آنکھ کھولی ہے، یہ گھرانہ اللہ کے کرم سے سارے کا سارا ہی دینی گھرانہ ہے، اور علم کے ساتھ تعلم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ آپ کے مامو جان وہ اپنے وقت کے اولیاء کے رئیس ہیں، امام ہیں، اور آپ نے جو ابتدائی تربیت ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ ساتھ اپنے مامو جان سے حاصل کی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ، داتا آپ کا لقب ہے جس کا معنی ہے دینے والا، اور گنج بخش کا معنی ہے خزانے بھر بھر کے دینے والا، اور آپ کا لقب جو ہے وہ آپ کے نام پہ ایسا بھاری ہوا ہے، ایسا غالب ہوا ہے کہ کسی زمانے کے شخص کو آپ کا نام شاید معلوم نہ ہو، لیکن آپ کا لقب سارا زمانہ جانتا ہے۔ داتا داتا پکار رہا ہے، سارا زمانہ داتا گنج بخش علی حجویری کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے والدین اور اپنے مامو جان سے حاصل کی، اور پھر آپ شہر غزنی کے مشہور مدرسہ میں، جو مشہور علم دوست سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قائم کردہ مدرسہ ہے، جامعہ ہے، وہاں پہ آپ نے تعلیم حاصل فرمائی، اور پھر آپ خود فرماتے ہیں خراسان کے 300 علماء کی صحبت میں نے اختیار کی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ جو خراسان کے بلاد ہیں، معتمد بلاد، یعنی کہ تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، اور یہ اس وقت کی بڑی عظیم علمی ریاستیں تھیں، جس میں تاشقند ہے، سمرقند ہے، بخارا ہے، افغانستان کی مشہور ریاستیں ہیں، ایران کے مشہور شہر ہیں۔ کہتے ہیں میں نے وہاں پہ 300 علماء کی مجلس اختیار کی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمام مروجہ علوم جو علم ظاہر کہلاتے ہیں، شریعت کے علوم کہلاتے ہیں، وہ بڑی بڑی ماہر ہستیوں سے حاصل کیے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس علم کی خاطر دور دراز کے سفر کیے ہیں، اس وجہ سے آپ کو میدان تفسیر میں، میدان حدیث میں، علم الکلام میں ماہر مانا گیا ہے، اور مناظرہ میں، علم مناظرہ میں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ید طولہ کی حیثیت رکھتے تھے، اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ اپنے دور میں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمام مروجہ علوم حاصل کرنے کے بعد پھر میدان طریقت کی طرف چلے ہیں، اور جس ہستی کے دست حق پرست پر بیعت کی ہے ان کا اسم گرامی کیا ہے؟ حضرت ابو الفضل محمد بن حسن الختلی الحنبلی۔ ذرا آپ کو نام سے معلوم ہوا ہوگا کہ داتا صاحب کے جو شیخ ہیں وہ حنبلی ہیں، اور داتا صاحب حنفی ہیں، اور غوث اعظم عبد القادر جیلانی
جس کا ڈنکا رب نے قدرت نے سارے زمانے پہ بجایا ہے، وہ حنبلی ہیں، لیکن ان کے سلسلے کے اکثر شیوخ، ان کے سلسلے کے اکثر مرید قادری جو ہیں وہ حنفی ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ راہیں تو جدا جدا ہیں لیکن منزل سب کی ایک ہے، گنبد حضرا کا مکی ہے، مقام سب کا ایک ہے جہاں پہ ٹھہرنا ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اہل سنت کے حق ہونے کی دلیل ہے، یہ اہل سنت کی شان ہے، یہ اہل سنت کی شان امتیازی ہے کہ سلسلے طریقت کے بھی جدا ہوں، سلسلے اجتہاد کے بھی جدا ہوں، لیکن اہل سنت کا نظریہ جو ہے وہ ایک ہے۔ اس سے بڑا نہ اتفاق ہو سکتا ہے نہ اتحاد ہو سکتا ہے۔ یہ دلیل ہے۔ ہمارے شیخ حنبلی ہوں، ہم حنفی ہوں، ہم ان کو بھی حق پہ سمجھتے ہیں اور حنبلیوں کو بھی حق پہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ طریقت کے میدان میں بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ قادری نیا فرقہ ہے، بریلوی نیا فرقہ ہے، رضوی نیا فرقہ ہے، چشتی نیا فرقہ ہے۔ یہ میں نے پوسٹیں دیکھی ہیں، یہ غیر مقلدین کی طرف سے کہتے ہیں دیکھو جی یہ 73 فرقے تو جو ہیں وہ سنیوں کے ہو گئے ہیں۔ لو جی اس نے کام ہی ختم کر دیا۔ یہ کہہ گئے، اس نے کہا چشتی الگ ہے، حنبلی الگ ہے، قادری الگ ہے، سہروردی الگ ہے، حنفی الگ ہے، شافعی الگ ہے، کہتا ہے یہ سارے الگ الگ ہیں، مالکی الگ ہے، اویسی الگ ہے، چشتی الگ ہے، نقشبندی الگ ہے۔ میں نے کہا نہیں، مجددی الگ نہیں ہے، یہ سارے ایک ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں، یہ سارے ملے تو اہل حق کی جماعت بنتی ہے، اہل سنت اہل حق ہے۔ میں نے کہا تم نے تو کام ہی ختم کر دیا ہے۔ لو جی یہ 73 فرقے تو صرف سنیوں کے بنا کے رکھ دیے، پہلے اہل سنت کو پڑھ۔ اہل سنت میں غوث اعظم عبد القادر جیلانی حنبلی، مرید حنفی، داتا علی حجویری حنفی، پیر حنبلی۔ اور میں اپنے بھی چاہنے والوں، اپنے بھی اہل سنت کے چاہنے والوں سے بھی عرض کروں گا کہ یہ خود بھی جدا جدا نہ سمجھا کرو، نہ کسی ایک کو دوسرے کو تعصب کی نگاہ سے دیکھا کرو کہ دیکھو جی یہ فلاں شیخ کے ہاتھ پہ بیعت ہے، اس کا تعلق فلاں آستانے سے ہے، اس کا تعلق فلاں تحریک سے ہے۔ آپس میں پیار رکھا کرو، محبت رکھا کرو، اتفاق رکھا کرو۔ فروعی مسائل کی وجہ سے ایک دوسرے کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنایا کرو۔ داتا صاحب نے حنبلی شیخ کی بیعت کی ہے حنفی ہو کر، بیعت میں کوئی فرق نہیں آیا، عقیدت میں کوئی فرق نہیں آیا، ارادت قائم ہے۔ حاضرین محترم، حضرت ابو الفضل محمد بن حسن خطلی، انہوں نے جس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے ان کا اسم گرامی حضرت علی بن ابراہیم الخسری، اور انہوں نے جس کے دست حق پرست پہ بیعت کی ہے ان کا اسم گرامی مشہور زمانہ ولی کامل حضرت ابو بکر شبلی، انہوں نے جس کے دست حق پرست پہ بیعت کی ہے وہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی، جو ایک سید زادے سے ہار گیا اس امید پہ کہ کل قیامت کے دن فتح کا تاج اس کے سر پہ سجایا جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے مشتاق ہو گئے تھے، سرکار کی طرف سے مہربانیوں کے منتظر ہو گئے تھے، اور ایک سید زادے سے میدان میں آ کے کشتی سے ہار گئے تھے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جس کے دست حق پرست پہ بیعت کی ہے ان کا اسم گرامی حضرت سری سکتی، انہوں نے جس کے دست حق پرست پہ بیعت کی ہے ان کا اسم گرامی حضرت خواجہ معروف کرہی، انہوں نے جس کے دست حق پرست پہ بیعت کی ہے ان کا اسم گرامی حضرت داؤد تائی، انہوں نے جس کے دست حق پرست پہ بیعت کی ہے ان کا اسم گرامی حضرت خواجہ حسن بصری اجمی، اور حسن بصری جس کے دروازے پہ پھر خیرات لینے گیا ہے، اس نے اپنے شیخ کا فیضان پہنچایا ہے، وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ داتا صاحب کا سلسلہ 9 واسطوں کے بعد اپنے جد اعلیٰ حضرت علی شیر خدا سے جا ملتا ہے۔ ماں کی طرف سے حسینی ہے، باپ کی طرف سے حسنی ہے، اس وجہ سے یہ نجیب الطرفین بھی ہے۔ 3 طریقوں سے حضرت علی کا فیض داتا علی حجویری کو پہنچتا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے پھر جب تعلیم و تعلم کا سلسلہ مکمل ہوا، پھر اپنے شیخ کے حکم پر انہوں نے بڑے بڑے سفر کیے، لیکن پھر انہوں نے شہر لاہور کا رخ کیا۔ شہر لاہور کا رخ کرتے وقت جب ان کے شیخ نے ان کی خواب میں آ کے فرمایا، ان کے شیخ کا انتقال ہو چکا تھا، اور فرماتے ہیں جب میرے شیخ کا انتقال ہوا ہے ان کا سر مبارک میری گود میں ہے، اور مجھے وصیت فرمائی،
مجھے کہتے ہیں کہ ہر حال اللہ ہی کا پیدا کردہ ہوتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، اس لیے تقدیر پہ راضی رہو اور اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہ کرو، کیونکہ ہر حال اللہ پیدا کرتا ہے۔ یہ تیری زندگی کی فرماتے ہیں سب سے قیمتی چیز ہے، جا لے جا۔ داتا صاحب کو فرماتے ہیں زندگی میں کبھی بھی تجھے پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں بعد میں جب ان کا انتقال ہو گیا، میری خواب میں تشریف لائے اور مجھے فرمایا کہ ہم نے تیری ڈیوٹی شہر لاہور میں بطور کتب لگا دی ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے عرض کیا پہلے ہی ایک پیر بھائی موجود ہیں، کہتے ہیں مجھے فرماتے ہیں کہ تو سوال نہ کر، تجھے سوال کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ اپنا ڈیرا یہاں سے اٹھا شہر لاہور میں لے جا۔ کہتے جب میں شہر لاہور پہنچا ہوں تو لاہور کے دروازے بند ہو چکے تھے رات، اور کہتے میں جب صبح اٹھا ہوں لاہور کے دروازے کھلے ہیں تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پیر بھائی کا جنازہ جا رہا ہے۔ یہ خواب میں میرے پیر نے کہا سوال نہ کر، تیری ڈیوٹی شہر لاہور میں لگائی ہے۔ کہتے ہیں پھر ان کی وصیت کے مطابق اپنے پیر بھائی کا جنازہ میں نے خود ادا کیا، میں نے خود پڑھا جنازہ۔ پھر باٹی دروازے پہ داتا صاحب نے جو ڈیرا لگایا ہے، داتا صاحب کی زندگی میں داتا صاحب کی محفلیں تو بڑی بارونق تھی، لیکن آج مزار جس طرح بارونق ہے، باٹی دروازے پہ اللہ کے کرم سے ہجوم لگا ہوا ہے، داتا کے ملنگوں کا، داتا کے دیوانوں کا، داتا داتا ہو رہی ہے، یہ اللہ نے کروایا ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی بڑی معرکۃ الآراء تصانیف بھی ہیں، خود انہوں نے اپنی تصانیف کا ذکر اپنی مشہور کتاب کشف المحجوب شریف میں نقل فرمایا، اور چشتیوں کا پیر حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی دہلوی، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی جو حضرت فرید الدین گنج شکر کے دست حق پرست پہ بیعت، جو حضرت خواجہ بختیاری کاکی کے ہاتھ پہ بیعت، اور وہ حضرت خواجہ خواجگاں معین الحق والملت والدین حضرت معین الدین چشتی حسن سنجری کے ہاتھ پہ بیعت ہے۔ نظام الدین محبوب الہی کہتے ہیں جس کو مرشد نہ ملے، توجہ کیجئے گا، کہتے جس کو مرشد نہ ملے میں بتاتا ہوں، کہتے کشف المحجوب شریف لے جائے، کہتے یہ سارا مرشد کا کام دے رہی ہے، سارے زمانے کو مرشد کا فیض لٹا رہی ہے۔ کشف المحجوب شریف داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ نقل فرمائی۔ حاضرین محترم، یہ آپ کو داتا صاحب کا مضمون سنا رہا ہوں، یہ ان کی سیرت سنا رہا ہوں۔ اللہ کے کرم سے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ عشق رسول میں فنا ہو چکے تھے، اور کئی ایسے کفر سے بھرے ہوئے دل تھے جن کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کی، جن کی پیشانیاں توحید سے جھکائی ہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جب لاہور تشریف لائے ہیں تو یہاں پہ ہندو جو تھا وہ راجہ تھا، اور آتے ہی داتا صاحب نے سب سے پہلا کام کیا مسجد بنوائی، مسجد تعمیر کروائی، مدرسہ تعمیر کروایا، تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کیا۔ حاضرین محترم، یہاں کے کچھ علماء انہوں نے داتا صاحب کی آمد پہ جو مسجد تعمیر ہوئی، نماز ادا کرنے آتے، لیکن ان کو ایک وہم سا ہو گیا، گمان کرتے کہ شاید یہ جو قبلے کی سمت ہے یہ درست نہیں ہے۔ داتا صاحب نے جو قبلے کی سمت رکھی ہے یہ صحیح معنوں میں انہوں نے تعین نہیں کیا۔ ایک دن نماز عصر کے وقت داتا صاحب نے سارے علماء کو بلا لیا اور لوگوں کو بھی بلا لیا، داتا صاحب خود مصلی امامت پہ آئے۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے جیسے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے نا، قبلہ لا کے سامنے رکھ دیا ہے، زمانہ کعبہ دیکھ رہا ہے۔ حاضرین محترم، داتا صاحب نے نماز کے بعد فرمایا آپ بتاؤ نظر آیا کعبہ یا نہیں آیا؟ یہ ہے داتا کی نگری لاہور، جہاں پہ ان کا ڈنکا بجا ہوا ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سیرت و صورت میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ پیش کرتے تھے۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس قدر عاجز تھے، اس قدر داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سنت کے پابند تھے کہ چھوٹا بچہ آتا تب بھی کھڑے ہو جاتے، کوئی بوڑھا شخص آتا تب بھی کھڑے ہو جاتے۔ ایک بچہ آیا کھڑے ہو کے ملے، کسی نے کہا کھڑے ہو کے کیوں ملے، چھوٹا سارا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں سمجھتا ہوں
اس کی عمر ابھی بہت تھوڑی ہے تو اس کے گناہ بھی مجھ سے بہت تھوڑے ہوں گے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا بچوں سے پیار کرو۔ ایک بوڑھا شخص گزرا، جب ایک بوڑھا شخص گزرا داتا صاحب نے اس کو بھی کھڑے ہو کے سلام کیا، اس کو بھی کھڑے ہو کے داتا صاحب نے احترام دیا۔ لوگوں نے کہا وہ تو بچہ تھا، عمر تھوڑی، گناہ تھوڑے، یہ بوڑھا شخص آیا ہے اس کے لیے بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں یہ عمر میں مجھ سے بہت بڑا ہے، پتہ نہیں اللہ کے ہاں اس نے کتنی کتنی بڑی عظیم نیکیاں کی ہوں گی، اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ عظمت ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، یہ شان تھی حاضرین محترم کہ جو داتا صاحب کا چہرہ دیکھتا تھا بے ساختہ زبان سے کہتا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اگر تم اللہ والوں کی نشانیاں دیکھنا چاہتے ہو تو ان کی زیارت کرو، تمہیں اللہ یاد آ جائے، تمہاری زبانوں پہ اللہ کا ذکر جاری ہو، سمجھ لینا اللہ والا بیٹھا ہوا ہے۔ داتا صاحب کے اوپر یہ سرکار کی ایسی کرم نوازی تھی، ایسی تجلی تھی کہ ان کی پیشانی کو دیکھنے والے کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں پھر اپنے تو اپنے بیگانے بھی آئے ہیں۔ یہ سرزمین ہندوستان کا مشہور صوبہ ہے بہار، اس کا وزیر اعلیٰ جو بنا تھا نا نتیش کمار، وہ آیا نا ادھر داتا صاحب کے قدموں میں، جیسے وہ دربار میں داخل ہوا ہے نا تو یہ لے کے آتے ہیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ ان لوگوں کو، آپ کو معلوم ہے حکومتی سطح پہ۔ وہ کہتے ہیں جب میں آیا نا ادب سے اس نے چادر اپنے سر پہ رکھ لی اور آ کے داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بڑی دیر گزر گئی، جس میٹنگ کے لیے محکمہ اوقاف کے ساتھ بیٹھنا تھا وہ دیر گزر گئی، لیٹ ہوتا گیا۔ اس کو پھر ہاتھ سے ہلا کر کندھے کا سہارا دے کر کہا گیا کہ دیر ہو رہی ہے، وقت گزر رہا ہے۔ وہ کہتا چھوڑ دو، جو سکون یہاں پہ اس چوکھٹ پہ آ رہا ہے روئے زمین کے کسی خطے میں نہیں مل رہا، خدا کی قسم دل کے اوپر رحمتیں برس رہی ہیں۔ یہاں تک کہ سرزمین انگلستان سے ایک شخص، رونالڈو نامی ایک شخص جو انگلستان چھوڑ کے آ گیا، داتا صاحب کے قدموں میں حاضر ہوا، اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، اس کا نام محمد عمر رکھا گیا۔ آج بھی داتا صاحب کے احاطے میں ہی اس کی قبر ہے، آپ جائیں معلوم کریں، آپ کو پتہ چلے کہ یہ داتا لاہوری کیا ہے۔ اپنی زندگی میں اپنی تعلیمات سے اس نے کفر کی کمر توڑی ہے، اس کا مزار بھی آج باعث رحمت بنا ہوا ہے، تبلیغ اسلام کا سبب بنا ہوا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر بڑی بڑی ہستیاں اس دروازے پہ آ کے گری ہیں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نہیں بلکہ میں اس سے پہلے حضرت خواجہ خواجگاں کا کلام سنا دوں جو سارے زمانے کی زبان پہ ہے، جو سارا زمانہ جانتا ہے، اور پھر مشہور ادیب واصف علی واصف بھی آ گیا ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں۔ گنج بخشے فیض عالم، یہ خواجہ خواجگاں ہیں، 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والا، اونچی آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ دریائے سندھ سے گزرے ہیں، دریائے سندھ کے اوپر سے بغیر پول سے گزرے، اس سے پوچھتے ہیں اور بھی گزرا ہے کوئی، اور بھی گزرا ہے؟ وہ اقبال صاحب کہتے ہیں نا خدا اگر دلے فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دلے فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، جن پہ قدرت نے سکوت طاری کی ہے، اگر اللہ تجھے دل دے تو ان سے بھی کلام جاری کروا جائے۔ پانی بھی بولے، پتھر بھی بولے، درخت بھی کلام کر جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگاں کہتے ہیں اور بھی گزرا ہے کوئی؟ میں گزر کے جا رہا ہوں، کہتے گزرا ہے۔ حضرت خواجہ خواجگاں کہتے کون گزرا ہے؟ کہتا ہے وہ جس کے مزار پہ چلا کر کے آئے ہیں، وہ داتا لاہوری گزرا ہے یہاں سے، بغیر پل کے گزر کے گیا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، جس نے اپنی خودی کا سودا نہ کیا، اپنی خودی کا خود نگہباں بنا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی پھر شان میں رتب اللسان ہوئے ہیں خواجہ خواجگاں چلا کاٹ کے، کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اور واصف علی واصف کہتا ہے گنج بخشی ہے تیری مشہور داتا گنج بخش، گنج بخشی ہے تیری مشہور داتا گنج بخش، گاہے گاہے یک نگاہے بر فقیر بے نوا۔
گاہے گاہے یک نگاہے بر فقیر بے نوا. اور علامہ اقبال قلم توڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہرم پاسبان عزت ام الکتاب. ذرا اونچی آواز سے کہنا سبحان اللہ. پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب. کہتے تیری ایک نگاہ نے پورے کفر کا خانہ خراب کر کے رکھ دیا ہوا ہے. تیرے قدم رنجا فرمانے کی وجہ سے یہاں سے کفر بھاگ گیا ہوا ہے. اور فرماتے ہیں حق پنجاب از دم او زندہ گشت، حق پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت. کہتے ہیں یہ پنجاب کی مٹی جو ہے نا، یہ تیرا سورج چمکنے کی وجہ سے روشن ہوئی ہے. اونچی آواز سے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے سبحان اللہ. کہتے ہیں داتا گنج بخش علی حجویری، تو نے قدم لگایا ہے، تو نے قدم ٹکایا ہے. یہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، تو نے پنجاب کو زندگی دی ہے. اور اقبال کا بھی جو صبح کا سویرا ہے وہ تیری نگاہ سے ہی طلوع ہو رہا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سارا زمانہ جھکا ہے. آپ دیکھیں آج بھی دربار کے اوپر انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے. اپنے تو اپنے بیگانے بھی جاتے ہیں، کہتے ہیں داتا کے دروازے پہ دل کی تسلی ضرور ہوتی ہے، سکون آ جاتا ہے. میلہ لگا ہوا ہے، جن کا ادھر کوئی گھر نہیں نا، ٹھکانہ نہیں ہے، ادھر سے چلے جاتے ہیں. مزدور ہیں، مانگنے والے ہیں، بیکاری ہیں، پیشہ ور ہے، غیر پیشہ ور ہے، کھانے کے لیے نہیں ملتا. داتا صاحب چلے جاؤ، رات کو 3 بجے بھی لنگر ملے گا. یہ بے ادبوں کے لیے نہیں ہے، یہ نہ ماننے والوں کے لیے نہیں، منکرین کے لیے نہیں ہے. یہ اللہ والوں سے محبت کرنے والوں کے لیے تحفہ ہے. حاضرین محترم، سچا جذبہ لے کے جائیں، دل میں خلوص نیت ہو. داتا صاحب کے دروازے پہ جو دل میں تمنا لے کے جائیں گے داتا پوری کرتا ہے. داتا دینے والا، گنج بخش خزانے بھر بھر کے دینے والا. ہمارا داتا واقعی یہ گنج بخش ہے. یہاں پہ کامل آئے ہیں تو درجات کی بلندیاں لے کے گئے ہیں، ناقص آئے ہیں تو کامل بن کے گئے ہیں. ان مرکد او پیر سنجر راہرم. کہتے ہیں پیر سنجر نے، سنجر ایک ہے سلطان سنجر، وہ جو بہت بڑے عظیم شہنشاہ ہوئے ہیں، جن کو سلطان اعظم کا لقب دیا گیا ہے، جن کے بارے میں اقبال نے کہا شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. یہ بھی ایک سنجر ہے جس کے دربار میں امام غزالی کہتے ہیں میں حاضر ہوا ہوں. کہتے ہیں سنجر کی شان کا یہ حال ہے. کہتے ہیں اس قدر تقوی، اس قدر پرہیزگاری، چہرے پہ اس قدر علم کا نور ہے. کہتے ہیں میں اس سنجر سلطان کی بارگاہ میں، جس کا نام احمد تھا، جس کے باپ ملک شاہ نے اس کا نام محمد عربی کی محبت میں رکھا تھا، کہتے ہیں میں اس سنجر کے دربار میں حاضر ہوا ہوں. اس کے تقوی کا، اس کے روب کا میرے اوپر ایسا اثر پڑا ہے. کہتے ہیں میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، حواس باختہ ہو کے زمین پہ گرا. جب ہوش آیا زبان سے اللہ اللہ کا ورد جاری ہو چکا ہے. ایک سنجر وہ بھی ہے. یہ سنجر جو ہے وہ ایک علاقہ ایران کا ایک گاؤں ہے، اور خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری یہ بھی سنجر علاقے سے تعلق ہے. وہ کہتے ہیں مرکد او پیر سنجر راہرم، 90 لاکھ ہندوؤں کا کفر توڑنے والا تیری مرکد کو حرم بنا کے چلا گیا ہے، حرم بنا کے گیا ہے. حاضرین محترم، داتا صاحب کی شان میں کتنی لب کشائی کروں، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے. اہل حق فرماتے ہیں، اہل صوفیہ فرماتے ہیں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر آپ کوئی بھی مراد لے کے جائیں وہ تو پوری ہوتی ہے، لیکن بالخصوص اگر مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں تو داتا صاحب ذرا حاضری پکی کر لو. ذرا سبحان اللہ کہو، ذرا اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. وقت تو ہو جاتا ہے لیکن ضروری ہوتا ہے کہ تعلیمات بھی پہنچائی جائیں. 2 وصیتیں داتا صاحب کی فرماتے ہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جاہل درویش کی صحبت سے بچ، اس لیے یہ تجھے کاہل کرے گی، نکما کرے گی، بیکار کر دے گی. رسول عربی کی شریعت سے تجھے باغی کر دے گی. جاہل صوفی جس نے صوفیت کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے،
اور فرماتے ہیں اللہ کی پناہ، میں تو اس دور میں پیدا ہوا ہوں جس میں لوگوں نے ترک شریعت، رسول اللہ کی شریعت کو ترک کرنے کا نام طریقت رکھ لیا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں اس دور میں کچھ لوگ اپنے حجرے سے دعاں اٹھا کے طریقت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور جہالت، اور جب پوچھا جائے کہ ہاں جی حضرت صاحب نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہر وقت نماز میں ہوں۔ میں نے کہا مجھے ہر وقت کی نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جو 5 وقت کی محمد عربی نے بتائی ہے۔ ہر وقت کی چھوڑ بتا، وہ پڑھتا ہے جو مصطفیٰ نے کہا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر لمحہ شریعت کا علم بلند کیا ہے، غیر شرعی لوگوں کا کلا کما کیا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلی نصیحت فرمائی ہے کہ جاہل درویشوں کی صحبت سے بچ، اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شانیں بہت بلند و بالا ہیں۔ داتا صاحب نے کامل صوفی کی تعریف کی ہے، وہ بتانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کامل صوفی کون ہے؟ کہتے ہیں کامل صوفی زمانے میں وہ افضل البشر بعد از انبیاء خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ کہتے ہیں اگر صوفی ہونا چاہتا ہے تو جان لے سب سے پہلا صوفی، سچا صوفی، کامل صوفی ابو بکر صدیق ہے۔ نہ جس کا علم میں ثانی، نہ عمل میں ثانی، نہ محبت مصطفیٰ میں ثانی، نہ محبت الہی میں ثانی ہو سکتا ہے۔ یہ ہے تصوف حضرت صدیق اکبر کی زندگی۔ اس لیے داتا کو ماننے والوں صدیق اکبر کا بھی ادب و احترام کرو۔ داتا صاحب کا نام لے کے حملے صدیق اکبر کی افضلیت پہ سب سے پہلا باب ترتیب کے ساتھ جو داتا صاحب نے کشف المحجوب شریف میں باندھا ہے وہ صدیق اکبر کا ہے، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر حیدر کرار۔ اللہ تعالی ہمیں داتا صاحب سمیت تمام اولیاء سے محبت عطا فرمائے۔